السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2024 شروع ہو چکا ہے۔ مردانہ کمزوری کا چیپٹر اور یہ کتاب اب بند ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ 90% لوگوں کا مسئلہ بغیر ادویات کا حل ہوگا۔ آپ لوگ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو پہاڑ آپ لوگوں کے سر کے اوپر انہوں نے رکھا ہے مردانہ کمزوری کے حوالے سے، وہ پہاڑ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سر سے ہٹانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ 3 بڑے باتیں اکثر آپ لوگ بتاتے ہیں، ان تینوں باتوں کے اوپر میں تفصیل سے آج بات کروں گا۔ اس ویڈیو کے اوپر نہ مجھے لائک چاہیے، نہ مجھے اچھا کمنٹ چاہیے، اور نہ آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں جو حقیقت آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے واٹس ایپ گروپس میں اور واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں آگاہی سمجھ آئے اور ان کو آگاہی ملے۔ اور اگر 100 بندے میری اس بات کو مان لیں گے اور سمجھ جائیں گے اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ 3 کیا بڑے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شروع سٹارٹ میں ہم جب کوئی بات بھی سنتے تھے، کوئی چیز دیکھتے تھے تو یکدم ایریکشن آتی تھی، سختی آ جاتی تھی، اور یہ ہے کہ برداشت ختم ہو جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اب؟ یعنی پہلے والا سین اب کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ سن لیجئے گا۔ دیکھیں، لڑکپن میں اور جوانی میں کیا ہوتا ہے؟ نہ رینٹ ہوتا ہے گھر کا، نہ بجلی کا بل ہوتا ہے، نہ گیس کا بل ہوتا ہے، کپڑے ہینگر میں استری ملتے ہیں، جیب کا خرچہ ملتا ہے، نوابوں کی زندگی ہوتی ہے۔ کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے۔ اس چیز میں بالکل ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ایریکشن زیادہ آتی ہے۔ جب عمر بڑھتا ہے، بندے کے اوپر شادی بندہ کرتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہے، مسائل آتے ہیں، وہ ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی یہاں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ مردانہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ احساس کی کمزوری ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ پوائنٹ آپ لوگ سمجھ لیجئے گا۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم بہت سارے ادویات استعمال کرتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ ایک مثال سن لیں۔ ایک نلکے میں پانی آ رہا ہے گندا، اور اس سے سمیل آ رہی ہے، یعنی بو آ رہی ہے۔ آپ لوگ نلکا چینج کرتے جائے، پائپ چینج کرتے جائے، کیا آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا وہ پانی صاف ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ لوگ پیچھے جائیں گے کہ بھئی یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹینکی سے آ رہا ہے۔ آپ لوگ ٹینکی چیک کریں گے کہ کیا ٹینکی میں کوئی گند وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ لوگ اس کو صاف کریں گے، یہی اس کی بنیاد ہے۔ اگر ٹینکی صاف ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو نہ پائپ چینج کرنے کی ضرورت، نہ نل کا چینج کرنے کی ضرورت۔ ٹینکی صاف ہو گئی، مسئلہ جہاں پہ تھا وہ صاف ہو گیا، مکمل ہو گیا، حل ہو گیا، تو یہاں پہ آپ لوگوں کو صاف پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ یہی پہ ہے، مسئلہ ادویات میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، آپ لوگوں کو دوا کچھ اور دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ ادویات بدلتے رہتے ہیں اور صرف آپ لوگوں کو مایوسی ملتی ہے، صحت کوئی نہیں ملتا۔ 2019 میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے، 2024 شروع ہو چکا ہے۔ میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے، جتنے لوگوں کا علاج کیا ہے، 90% لوگوں کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ علامات تو وہ مردانہ کمزوری کے بتاتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ مردانہ کمزوری کا نہیں ہوتا۔ ان کا مسئلہ سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی کا ہوتا ہے، باڈی ویکنس کا مسئلہ اس کو ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری اصل میں یہ بیماری نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ لوگ ذرا سمجھیے گا۔ میں علاج سے کسی کو منع نہیں کر رہا، لیکن علاج ایک ایسے بندے سے ہونا چاہیے جو ویل کوالیفائیڈ ہو، اس کو مسئلہ سمجھ آئے، وہ سبب کا علاج کرے، تو آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا۔ تیسری چیز آپ لوگ اکثر بتاتے ہیں، واٹس ایپ میں اکثر میں سوال جواب میں یہ بات ملتی ہے لوگوں سے کہ یار آپ خود جو چیز استعمال کر رہے، خود آپ لوگ جو دوا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے آپ لوگ کیوں چھپاتے ہیں، وہ آپ لوگ ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ دیکھیے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ غلط کنسپٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہربل میڈیسن، آپ لوگ میڈیسن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔
حالانکہ یہ ہربل میڈیسن نہیں ہے، یہ آپ لوگ ہربل سپلیمنٹ کے طور پہ استعمال کریں۔ جس طرح بندہ غذا کھاتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ اگر اس کو لے لیں گے اپنے باڈی کے کسی مسئلے کے لیے، مرض کے لیے نہیں، کسی مسئلے کے لیے، تو آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس مسئلے سے باہر آ سکتے ہیں۔ سب سے مین چیز یہی ہے، آپ لوگ جو ہے نا گلے شروع کرتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ دیکھیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کر دیں۔ میں نے جب یہ چینل شروع کیا ہے نوجوانوں کے لیے شروع کیا ہے کہ نوجوانوں کو بیڈ ایکٹیویٹیز سے اوپر لا کے، ان سے باہر لا کے، ان کو صحت کی طرف لے کے جانے کی میں کوشش کروں گا، اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں آج تک اپنے کام سے کافی سارے لوگ اس برے عادات سے باہر آ چکے ہیں، کافی لوگ دوبارہ خوشحال زندگی گزارنا انہوں نے شروع کیا ہے، کافی لوگوں نے جو ہے نا صحت کی طرف ایک مثبت وہ ہوتا نا ایک سٹرانگ قدم رکھا ہے۔ کیوں؟ زیادہ تر جب لوگ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، ایک تو میں ڈیٹیل سے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، ہر بندے کی بات میں توجہ سے سنتا ہوں، پوری ہسٹری لیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں۔ زیادہ تر میں لوگوں کو ڈائریکٹ ادویات نہیں بیچتا، میرے جتنے بھی پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا۔ میں زیادہ تر لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگ ایسا کریں، آپ لوگ ایسا کریں، آپ لوگ ایسا کریں۔ کچھ ادویات ہیلپ آؤٹ کے لیے ہم دے دیتے ہیں یا ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ خود کسی پنسار یا ہربل سٹور سے خریدیں۔ آج کل جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے۔ ہر بندہ آ کے ویڈیوز بناتا ہے، ہر بندہ آ کے جو ہے نا پروڈکٹس کے اوپر بات کرتا ہے، اور آج کل تو سٹیرائڈ اور کیمیکلز کی اتنی برمار شروع ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کہ آگے وہ ہوتا ہے نا کہ مستقبل میں لوگوں کا ہوگا کیا۔ آپ لوگ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کے وقتی طور پہ فائدہ لینے کے لیے، وقتی طور پہ مزہ لینے کے لیے آپ لوگوں کو جو چیزیں استعمال کروائی جاتی ہے انتہائی خطرناک ہے۔ میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا، میں انگلی نہیں اٹھاتا کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے اور یہ بندہ غلط کر رہا ہے اور یہ بندہ غلط کر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو صرف پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نہ یہ علاج کا طریقہ ہے، نہ اس طریقے سے کوئی علاج ہوتا ہے۔ زیادہ تر آج کل ذہنی مسائل بنے ہوئے ہیں، دماغی کمزوری ہو چکی ہے، باڈی کی کمزوری ہو چکی ہے، اس وجہ سے یہ مسئلے آتے ہیں۔ نوجوان یار رابطہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بندے نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، 14 سال کا ایک لڑکا تھا۔ جب اس نے بات شروع کی اس نے کہا کہ بھائی حکیم صاحب میرا جو ہے ایریکشن نہیں آ رہا۔ میں لیٹ آتا، میں ڈائریکٹ بیٹھ گیا، میں بولا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ کو کس نے بولا ہے؟ اس نے بولا کہ بھائی میں نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوا ہے، تو ایک بندے نے مجھے بتایا۔ اب میں یہاں پہ وہ بات نہیں کروں گا کہ حکیم نے بتایا، ڈاکٹر نے بتایا، کسی اور نے بتایا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیا ہے تو ابھی آپ ختم ہو چکے ہو۔ ایک نوجوان بندے کے لیے مطلب ابھی اس نے جوانی میں قدم ہی رکھا ہے، اگر اس کا ذہن آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ خود سوچیں، آپ ایماندار ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کیا ہے؟ صرف اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ لوگوں کا ذہن اس طرح بنا لیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور وہ کچھ بھی استعمال کرتا ہے پھر اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہے، تقریباً میرے چینل کے اوپر 600 سے زیادہ ویڈیوز موجود ہے، تقریباً اگر میں اندازہ بتاؤں 300 سے زیادہ ویڈیوز میں نے نوجوانوں کے اوپر اس غلط عادات کے اوپر بنائی ہے۔ کوئی ایک ویڈیو ایک بندہ اٹھا کے مجھے دکھائے کہ اس میں نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ کا یہ سلسلہ ختم ہوا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے جو مسائل آتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں، آپ کو اس طرف لے کے جا سکتا ہے۔ میں نے کسی کو آج تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو دیکھیں ہمیشہ میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ آپ لوگ آن لائن علاج مت کریں یا آپ لوگ اپ لائن علاج مت کریں، علاج کریں لیکن ایسے بندے سے کہ اس کے اوپر دوا تو وہ بعد میں دے گا، اس سے پہلے آپ کا اس بندے کے اوپر 150% اعتماد ہونا چاہیے، آپ کا دل مطمئن ہو کہ ہاں یہ بندہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے، تب جا کے آپ لوگ اس سے اپنا مسئلہ شیئر کریں اور اپنا علاج کریں۔ اور میں آخر میں دوبارہ یہی بات دہراتا ہوں کہ آج کل جو میں نے دیکھا ہے اس 6-7 سال کے اندر 90% لوگوں کا مسئلہ مردانہ کمزوری کا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر ایجڈ لوگوں کے ساتھ جو 50 سے اوپر ہو جاتے ہیں
ان کے ساتھ یہ مسئلہ ریئل میں ہوتا ہے. جو لوگ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ریئل میں ہوتا ہے. نوجوانوں کے جسم میں یہ مسئلے کہاں سے آتے ہیں؟ نوجوانوں کے جسم میں یہ مسئلے نہیں آتے. آپ لوگوں کو کوئی ایک بندہ ویڈیو میں کہتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر ہاتھ کا استعمال کیا ہے تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا اور آپ کا کڑا نہیں ہوگا. آپ لوگ ذہن بنا لیتے ہیں ایک ویڈیو سننے سے، تو آپ لوگ ذہن بنا لیتے ہیں، اور ہم جو چیخ چیخ پکار کے کہہ رہے، آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں دوبارہ بھی، ویڈیو پہ لائک مت کرے، کمنٹ مت کرے، سبسکرائب بے شک مت کرے، لیکن ایک کام کرے، ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے واٹس ایپ گروپس میں اور دوستوں تک ضرور پہنچائے تاکہ ان کو یہ باتیں سمجھ آئے. یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لائف سٹائل اپنا چینج کر لے. آپ لوگ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں. اگر آپ لوگ لائف سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم لائف سٹائل اپنا کیسے چینج کریں، جو بندہ ویڈیو میں یہاں تک آ چکا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا اب ہمیں بتائے کہ ہمیں لائف سٹائل کیسے چینج کرنا ہے، اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو ہونی چاہیے، تو مجھے کمنٹ کرے اور مجھے بتائے کہ بھائی لائف سٹائل کیسے، صرف لائف سٹائل لے کے. مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، آپ لوگ باہر آنا چاہتے ہیں. میں دوبارہ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا، اور میں لائف سٹائل کیسے چینج کرتے ہیں اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو بناؤں گا. لیکن اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی باتیں آپ لوگوں کو میں نے جس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے تو آپ لوگ اس پہ عمل شروع کر لیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میری دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.